CNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں عثمہ عارف۔ کینیڈا میں چاقو زنی کی واردات سے متاثر ہونے والی کمیونٹی کے لیے کینیڈین وزیر اعظم کی جانب سے امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں چاقو زنی کی واردات سے متاثر ہونے والی کمیونٹی کے لیے کینیڈین وزیر اعظم کی جانب سے امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ایک دورے کے دوران جیمز اسمتھ کری نیشن کے لیے اگلے 6 سالوں میں $42.5 ملین کی امداد کا اعلان کیا۔ سیسکیچوان میں فرسٹ نیشن تقریباً 3 ماہ قبل چھرا گھونپنے والے مہلک ہنگامے سے لرز اٹھا تھا۔ 4 ستمبر کو چاقو کے حملوں میں کمیونٹی کے 11 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہوئے تھے۔ حملوں کا مشتبہ 32 سالہ مائلز سینڈرسن بعد میں پولیس کی حراست میں مر گیا، جس سے ہلاکتوں کی تعداد 12 ہو گئی۔ ٹروڈو نے فنڈنگ کے اعلان سے پہلے جیمز اسمتھ کری نیشن میں کچھ متاثرین کے رہنماؤں اور خاندان کے افراد سے ملاقات کی۔ ٹروڈو نے جیمز اسمتھ پر مقامی اسکول میں سامعین کو بتایا، "میں جانتا ہوں کہ آپ ابھی تک جھنجھوڑ رہے ہیں اور کیا ہوا اس پر کارروائی کر رہے ہیں۔" نئی فنڈنگ میں کمیونٹی میں ایک نیا فلاح بہبود کا مرکز بنانے اور موجودہ ساکوماتا لاج کو دوبارہ تیار کرنے کے لیے $42.5 ملین شامل ہیں۔ اس کا مقصد جیمز اسمتھ کری نیشن کو ایسے پروگرام تیار کرنے اور ڈیزائن کرنے کے قابل بنانا بھی ہے جو ان کے اراکین کی ضروریات کو بہترین طریقے سے پورا کرتے ہیں، جس میں ذہنی صحت، صدمے اور خواتین کی خدمات تک رسائی میں اضافہ بھی شامل ہے۔ مناسب دیکھ بھال اور معاونت بحرانوں کو روکنے میں مدد کر سکتی ہے۔ ٹروڈو نے کہا، "یہی وجہ ہے کہ ثقافتی بنیادوں پر ذہنی صحت اور لت کی دیکھ بھال تک رسائی بہت اہم ہے۔" کینیڈا کی حکومت نے پاکستانی شہریوں کی سہولت کے لیے پاکستان میں ویزا سینٹر دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی حکومت نے پاکستانی شہریوں کی سہولت کے لیے پاکستان میں ویزا سینٹر دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستانی نژاد کینیڈین رکن پارلیمنٹ اقرا خالد کا کہنا ہے کہ کینیڈا نے اعلان کیا کہ ہم اسلام آباد میں پاکستانی ویزا پروسیسنگ کی صلاحیت میں سرمایہ کاری کریں گے۔ یہ کینیڈا اور پاکستان میں اسٹیک ہولڈرز، رہائشیوں، حکام کی سالوں کی وکالت سے ہوا ہے، جس میں وزیر خارجہ میلانی جولی کا بھی اہم کردار ہے۔ یہ اعلان ہماری نئی انڈو پیسفک حکمت عملی کا حصہ ہے اور ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ پاکستان نے سفارتی محاذ پر ایک اور کامیابی حاصل کر لی۔ کینیڈا نے پاکستان کے لیے ویزا آفس ابو ظہبی سے اسلام آباد منتقل کرنے کا اعلان کر دیا۔ کینیڈین حکومت نے پاکستان میں موجود اپنا ویزا سینٹر سیکیورٹی کے خطرات کے پیش نظر 10 سال قبل ابو ظہبی منتقل کر دیا تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ کینیڈا کی حکومت نے ویزا آفس اسلام آباد منتقل کرنے کے لیے خطی رقم مختص کر دی ہے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق کینیڈین حکومت نے پاکستان کی مختلف درخواستوں کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ ایک بار پھر سے پاکستان میں دفتر قائم کیا جائے گا۔ پاکستانی نژاد کینیڈین رکن پارلیمنٹ اقرا خالد کا کہنا ہے کہ کینیڈا نے اعلان کیا ہے کہ ہم اسلام آباد میں پاکستانی ویزا پروسیسنگ کی صلاحیت میں سرمایہ کاری کریں گے۔ یہ کینیڈا اور پاکستان میں اسٹیک ہولڈرز، رہائشیوں، حکام کی سالوں کی وکالت سے ہوا ہے، جس میں وزیر خارجہ میلانی جولی کا بھی اہم کردار ہے۔ یہ اعلان ہماری نئی انڈو پیسفک حکمت عملی کا حصہ ہے اور ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ ٹورنٹو پیئرسنگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کچھ مسافروں نے اپنا سامان وصول کرنے کے لیے 2 گھنٹے طویل انتظار کرنے کی شکایت کر رہے ہیں۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کے پیئرسن ہوائی اڈے پر مسافر رل گئے۔ سردیوں کے مصروف سفر کا سیزن ابھی شروع ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی ٹورنٹو پیئرسن انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کچھ مسافروں نے اپنا سامان وصول کرنے کے لیے 2 گھنٹے انتظار کرنے کی اطلاع دینے کے بعد تاخیر کی شکایت کر رہے ہیں۔ تاخیر یا منسوخ شدہ پروازوں یا گمشدہ سامان سے متعلق کینیڈین ٹرانسپورٹیشن ایجنسی کو شکایات کا بیک لاگ 30,000 سے زائد ہو گیا ہے، جو اس موسم گرما میں 18,000 سے زیادہ ہے، لیکن یہ تعداد عروج پر ہو سکتی ہے۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ سینکڑوں مسافروں نے ایئر لائن کی طرف سے وضاحت کے بغیر انتظار کیا۔ سوشل میڈیا پر آنے والی ہوائی اڈے کی تصاویر میں 22 نومبر کو پیئرسن کے بیگیج ہال کے اندر جمع ہونے والے بڑے ہجوم کو دکھایا گیا ہے۔ بہت سے لوگ سوچ رہے تھے کہ ان کے بیگ کہاں گئے۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی، ایسا ہی تھا، یہ سامان کہاں ہے، اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے۔ ایئر کینیڈا کا کہنا ہے کہ وہ مزید عملے کی خدمات حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ صرف 3,000 سے زیادہ فعال ملازمین ہیں۔
جو پچھلے سال کے مقابلے میں 35% زیادہ ہیں۔ سال کے اختتام کے تخمینوں میں زمینی سطح پر ایئر کینیڈا کے 3600 ملازمین ہیں، جو کہ وبائی امراض سے پہلے کے عملے کی سطح کے 94% کے برابر ہیں۔ گریٹر ٹورنٹو ایئرپورٹس اتھارٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وہ گرمیوں کے مقابلے میں اب بہتر عملے کی سطح دیکھ رہے ہیں۔ سیکیورٹی چیک ان میں تاخیر اور کینیڈا کے ہوائی اڈوں پر دیگر مسائل پچھلے ہفتے اٹھائے گئے خدشات میں شامل تھے، لیکن اس شعبے نے خبردار کیا ہے کہ مزید کام کرنا باقی ہے۔ کینیڈا کے وزیر ٹرانسپورٹ عمر الغابرہ نے کہا کہ فروری اور جون کے درمیان مسافروں کی تعداد میں 280% اضافہ ہوا۔ مسافروں کی زیادہ تعداد اور عملے کی ناکافی سطح نے موسم گرما میں گمشدہ سامان اور پروازوں میں خلل ڈالنے میں اہم کردار ادا کیا، جس دوران ٹورنٹو کے پیئرسن انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے پروازوں میں تاخیر کے حوالے سے دنیا کا بدترین ریکارڈ قائم کیا۔ چین میں کرونا پابندیوں کے خلاف عوامی احتجاج کو روکنے کے لیے اقدامات کے طور پر بیجنگ اور شنگھائی کی سڑکوں پر سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین میں کورونا پابندیوں کے خلاف عوامی احتجاج کو روکنے کے لیے اقدامات کے طور پر بیجنگ اور شنگھائی کی سڑکوں پر سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا۔ چین میں کورونا پابندیوں کے خلاف احتجاج کئی شہروں تک پھیل گیا۔ چین کے مختلف شہروں میں کورونا پابندیوں کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ بعض شہروں میں پابندیاں نرم کر دی گئی ہیں، جبکہ احتجاج کے پیش نظر چینی اسٹاک مارکیٹ میں بھی مندی کے بادل چھائے رہے۔ چین میں کورونا پابندیوں کے خلاف شہریوں کے مسلسل احتجاج کے دوران کئی شہروں میں لوگوں کی بڑی تعداد گھروں سے باہر نکل آئی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق مختلف گروہوں کی جانب سے بیجنگ اور شنگھائی میں آج بھی مظاہروں کی کال دی گئی ہے۔ دوسری جانب ملک میں 5 دن ریکارڈ کے بعد کورونا کیسز میں کمی آنے لگی ہے۔ چین میں گزشتہ روز 38,645 کورونا کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ مسلسل احتجاج اور پابندیوں کے پیش نظر چینی اسٹاک مارکیٹ پر مندی کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین میں کورونا کیسز بڑھ رہے ہیں، جبکہ مظاہروں کے بعد چینی حکومت سرمایہ کاروں کے خدشات کو دور کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں مندی کے ساتھ ڈالر کے مقابلے میں یوان کی قیمت میں بھی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ روس اور امریکہ کے درمیان جوہری اسلحہ کے حوالے سے رواں ہفتے مصر میں ہونے والے مذاکرات ملتوی کر دیے گئے ہیں، جبکہ نیٹو کے سیکریٹری جنرل کا کہنا ہے کہ روس یوکرین جنگ یورپی شہریوں کے لیے مہلک ثابت ہو رہی ہے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روس اور امریکہ کے درمیان جوہری اسلحے کے حوالے سے رواں ہفتے مصر میں ہونے والے مذاکرات ملتوی کر دیے گئے ہیں، جبکہ نیٹو کے سیکریٹری جنرل کا کہنا ہے کہ روس یوکرین جنگ یورپی شہریوں کے لیے مہلک ثابت ہو رہی ہے۔ دونوں ممالک کے حکام 29 نومبر سے 6 دسمبر تک مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ملاقات کرنے والے تھے، تاکہ جوہری ہتھیاروں میں کمی کے نیو اسٹارٹ معاہدے کے تحت معائنے دوبارہ شروع کرنے پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابوکوف نے کہا کہ اس وقت امریکہ اور روس کے درمیان سرد جنگ کے بعد سے دو طرفہ تعلقات اپنی کم ترین سطح پر ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روس کی وزارت خارجہ اور امریکی سفارت خانے نے الگ الگ بیان میں ان مذاکرات کے ملتوی ہونے کی اطلاع دی ہے۔ امریکی وزارت نے کہا کہ قاہرہ میں امریکہ روس نیٹو اسٹارٹ معاہدے کے تحت دو طرفہ مشاورتی کمیشن کا پہلے سے طے شدہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب نیٹو کے سیکریٹری جنرل ینس اسٹولنبرگ کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ سے اس یورپی شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ روس یوکرین کے خلاف موسم سرما کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ نیٹو سیکریٹری جنرل کا کہنا تھا کہ خوراک اور توانائی کے بڑھتے ہوئے اخراجات کا مطلب یورپی خاندانوں کے لیے مشکل وقت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ہم یوکرین کو ہتھیار دیں تو مغرب مذاکرات کی میز پر اس ملک کی پوزیشن مضبوط کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں روس نے واضح طور پر کہا تھا کہ اگر امریکہ اور نیٹو کارروائی سے پیچھے نہ ہٹے تو سخت اقدام اٹھائیں گے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔